ہمارا تصور یہ ہے کہ اس دیش کے بنانے والوں نے، اس کی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ دیش دنیا کے تمام ملکوں سے الگ ہو. یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے، مختلف لینگویجز کے بولنے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف الگ الگ نقطۂ نظر رکھنے والے، یہ سب لوگ مل کر اس ملک کو بنائیں گے اور اس میں رہیں گے. میرے بھائیوں، اس وقت جو وقت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس پر کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں سچی بھی آئی ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کو بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وقت کا مسئلہ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے. ہمیں دستور میں جو حق دیا گیا ہے، دفعہ 25 میں، دفعہ 26 میں، دفعہ 29 اور 30 میں اپنے اداروں کے بنانے کا، اپنے ضمیر اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا، وقت کا قانون اسی کے تحت ہے. کیونکہ جو زمینیں کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دوسرا شخص، نہ حکومت، نہ پبلک، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے ابھی وقت بل پیش کیا ہے، یہ مذہبی تفریق پر مبنی ہے، دھارمک بھید بھاؤ پر مبنی ہے. آپ دیکھیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کی جو اپنے مذہبی استھل ہے، دھارمک استھل ہے، ان کی جو انتظامیہ ہوگی اس کو سکھ بھائی چلائیں گے. ہندو انڈومنٹ کی جو املاک ہے، اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کو ہندو چلائیں گے. اور یہ ان کے اس میں صراحت موجود ہے کہ اس کے سارے ممبر ہندو ہیں. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جگہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بنائی ہو، سکھ بھائیوں نے بنائی ہو، عیسائی بھائیوں نے بنائی ہو، یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے دھارمک مقصد کے لیے رکھی ہو، اس کا پورا مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا حق ان کے لیے ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، قبرستان بنائیں، درگاہیں بنائیں، خیراتی مقاصد کے لیے کوئی جائیداد حاصل کریں، کوئی زمین وقف کریں، تو اس کا مینجمنٹ پوری طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. لیکن اب اس قانون کے تحت یہ فرق کیا گیا ہے کہ اس میں لازماً 2 غیر مسلم بھی شریک ہوں گے، اور جو آفیسرز گورنمنٹ کی طرف سے اس کے انتظام کو کنٹرول کرے گا، اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. تو جو اس وقت ڈھانچہ ہے اس ملک کا، اس کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مینجمنٹ میں اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہو جائے. اسی طرح تمام دھرم کے ماننے والوں کے لیے بات مانی گئی ہے اور مانی جانی چاہیے کہ اگر کوئی جگہ مندر کے طور پر استعمال ہوتی آ رہی ہے اور دوسرے قوموں کے مذہبی مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، تو اس کو اس کے یوز کی بنا پر، اس کے استعمال کی بنا پر اس کو اسی مذہب کی چیز سمجھا جائے گا، مانا جائے گا. لیکن اس قانون میں وقت با یوزر کا پہلو جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور جس پر کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے
اور اس کے تحت بہت سی چیزیں جو وقت کے طور پر مدتوں سے استعمال ہوتی رہی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ جھگڑا کھڑا کیا گیا ہے کہ گویا اگر وہ اس کا رجسٹریشن نہیں ہو تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ حکومت جو ہے موجودہ حکومت ہماری بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ اس کو سچائی سے بہت چڑ ہے، جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹ کو پھیلاتی ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک وقف میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں وقف بورڈ نے ہاتھ رکھ دیا وہ چیز وقف کی ہو جائے گی، ایسا تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جس کو غلط طور پر وقف بورڈ نے یا کسی تنظیم نے، کسی آرگنائزیشن نے وقف ہونے کا دعویٰ کر دیا ہو تو عدالت موجود ہے، کورٹ موجود ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ کسی بھی طبقے کے لیے یا کسی فرد کے لیے یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو اپنی ملکیت بتا دے، اپنی پراپرٹی بتا دے، اس کو اس کی پراپرٹی ہو جائے۔ اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور بار بار گورنمنٹ کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہ بھی بولنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ ہم لوگوں کی لڑائی ہے وقت کی، یہ کوئی ہندو مسلم لڑائی نہیں، یہ مائنارٹی اور میجورٹی کی لڑائی نہیں ہے، اقلیت اکثریت کی لڑائی نہیں ہے، یہ انصاف کی لڑائی ہے، یہ مظلوموں کی لڑائی ہے ظالموں کے خلاف۔ ہماری لڑائی حکومت سے ہے جو مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہی ہے اور اس ملک کے سنویدھان پر بھی ظلم کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو وہ اس کے حق سے محروم رکھنا چاہتی ہے اور ہمارے دستور کا، ہمارے سنویدھان کا جو رخ متعین کیا گیا تھا وہ اس رخ کو بدل دینا چاہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس لڑائی میں مسلمانوں کا، اقلیتوں کا، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں بہت سوچ سمجھ کر آپ پارلیمنٹ کے بحث اٹھا کر دیکھیں جو دفعہ 25 کے سلسلے میں، کہ جس میں ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، پریکٹس کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ پریکٹس میں لوگوں کے سماجی قوانین شامل ہیں، جس کمیونٹی کا جو سماجی قانون ہو وہ اپنے قانون کے مطابق عمل کرے، اس کو ایک بنیادی حق مانا گیا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ اس حق کو متاثر کر دے بلکہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اتنی ساری کمیونٹیز ہیں یہاں کہ اس میں یونیفارم سول کوڈ ممکن نہیں۔ ابھی اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس پر بہت سے ہندو بھائیوں کو بھی اعتراض ہے، اور اس میں جو ٹرائبس ہیں ان کو آپ نے مستثنا کیا ہے۔ اگر آپ ایسا قانون بنانا چاہتے ہو جو ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہو تو آپ نے ایک طبقے کو اس سے مستثنا کیوں کیا؟ صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا زیادہ تنوع ہے کہ یہاں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک قانون سماجی زندگی سے متعلق، جس میں ہر سماج کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور ہر دھرم کے ماننے والوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس میں ان کو ایک ہی قانون کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے، اور اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو باہر کی دنیا سنے گی تو وہ ہنسے گی کہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے بے روزگاری، ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ
کرنسی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ ہے امن و امان. ہمارے ملک کا مسئلہ ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت. جہاں آئے دن موب لنچنگ ہو رہی ہے, چھوت چھات ہے, اونچ نیچ کا تصور ہے, اس پر حکومت کو کام کرنے کے بجائے صرف ایک طبقے کو نقصان پہنچانے اور ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے حکومت نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہے. اس لیے ہم لوگ اس کے سخت مخالف ہیں, اور نہ صرف مسلمان اس کے مخالف ہیں بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر اس سلسلے میں باتیں کی ہیں. اور وہ حضرات بھی دوسرے ہمارے عیسائی بھائی, سکھ بھائی, یہ سب حضرات اس طرح کے قانون کے مخالف ہیں, اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آخری حد تک اس کی لڑائی لڑیں گے. ہم اس کو ایسے قانون کو ہم ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے اور ملک کے انصاف پسند شہریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جمہوری حکومت وہی ہے جو عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے اور مظلوموں کی آواز سے اپنے کان بند نہ کر لے. حکومت کو چاہیے کہ وہ پورے دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس ملک کی وحدت کو اور آپسی رواداری اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے قدم اٹھایا کرے. ہمیں امید ہے کہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کا ہمیں اس میں تعاون حاصل رہے گا. اب میں مولانا ارشد بدری صاحب, نائب صدر بورڈ اور صدر جمعیت الماہرین سے گزارش کرتا ہوں. آواز صاف میں اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ اور جمعیت الماہرین کے نائب جمعیت الماہرین کے صدر حضرت مولانا ارشد بدری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس دونوں ایشو سے اپنی بات کریں. مولانا نے دو ہی موضوع تھے, ان دونوں کے اوپر گفتگو فرمائی ہے اور اس کے اوپر پوری بحث ہو چکی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بولنے کی ضرورت ہے. جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر اتراکھنڈ میں کورٹ کے اندر چلی گئی ہے, اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی بھی تھی کہ ہم اس سلسلے کے اندر اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. سوچ سمجھ کر بات ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی تاریخ آ جائے تو قمر سبل صاحب اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے. جہاں تک موضوع چلے گا اس کو بہرحال ہم اپنے مذہب کے سلسلے کے اندر بہت پختہ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا موقع نہیں ہے. ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں دفعہ 25 میں 26 میں صراحتاً 29 کے اندر کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر مکمل ملک میں آزادی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ دفعات جو ملک کے دستور اور آئین کو سیکولر بنانے والی ہیں, جمعیت علماء ہند کا ان دفعات کو لانے کے اندر مکمل اپنے حق کا استعمال رہا ہے اور ان دفعات کو لے کر کے آئے ہیں, تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ہوں, چاہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ہند ہوں, یا مولانا مدنی ہوں, یا مولانا عبد الرحمان ہوں, یہ پوری کی پوری جماعت جس طریقے پر ملک کی آزادی کے اندر لگی ہوئی تھی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا. اور اس چیز کو موتی لال نہرو, جواہر لال نہرو اور آخر کے اندر پنڈت جی اور دوسرے لوگ
लगे हुए थे और उनके वादे हैं, उनकी तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं। आज की ये गवर्नमेंट तब्दील करना चाहती है, तरमीम करना चाहती है, या उस दस्तूर की दफा को ख़त्म करना चाहती है, मुसलमान को अपने मजहब से दूर करना चाहती है। हम जहाँ तक इसकी मुदाफ़ात कर सकेंगे करते रहेंगे और हमने इसी सिलसिले में कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मौजू बहस बने या इसकी मुखालफत की जाए, ये हमारा हक़ है, हम अपने हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी साहब और नायब सदर और जो मुफ्ती फजल अहमद से गुजारिश करता हूँ ये माइक पर हासिल से मोहतरम दोस्तों, हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम सभी तारीख से, हिस्ट्री से वाकिफ हैं। 1857 से लेकर 1947 तक मुल्क को गुलामी से निजात दिलवाने के लिए इस मुल्क के तमाम शहरियों ने, चाहे वो किसी भी मजहब से मुतल्लिक रहे हों, अपने खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ कर गुलामी से को बदल कर आजादी में तब्दील करने के लिए देश की धरती को दे दिया। आप जैसे समझदार लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान में एक पत्थर की इमारत इसी दिल्ली में इंडिया गेट की शक्ल में भी मौजूद है। उस पर भी शहीदान वतन के खून की तारीख लिखी हुई है। इस मुल्क की आज़ादी में हर मजहब और मिल्लत का खून शामिल है। इसीलिए मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मगर हमारे देश को संविधान मिला 26 जनवरी 1950 को। इतने दिन जो लग गए संविधान को बनाने में और देश को समर्पित करने में, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जितने भी लोग इस देश में बसते हैं, उनके धर्म अलग, कर्म अलग, रहन अलग, सहन अलग, रीति अलग, ये सारी चीजें थी जिनको एक जगह तस्बीह के दानों की तरफ माला बनाकर रखने में और आपस में कहीं से इख्तिलाफ ना हो, एक दूसरे के समाजी वातावरण को किसी को हक न मिले कि वो बिगाड़ दे, और सब के सब अपने अपने समाजी वातावरण के साथ हिंदुस्तान की तरक्की में अपना अपना योगदान दें। हमारा संविधान दरअसल इस बात की तर्जुमानी करता है। तो संविधान ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इंसाफ से वंचित रखा हो। हमारे संविधान की खूबी यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबको अपने अपने मजहब की आज़ादी, हुकूमत सेकुलर होगी, हुकूमत लामजहब होगी, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी ये होगी कि देश में जितने भी धर्म कर्म हैं उनको अपमानित होने से बचाया जाए, और जिस तरह से वो सम्मानित होकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, उनके सम्मान को बरकरार रखा जाए। मैं समझता हूँ कि हमने हिंदुस्तान के संविधान की इस परिभाषा को अगर समझ लिया है तो हमारे लिए जरूरी था कि कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, दल बदलते रहते हैं, दिल नहीं बदलना चाहिए। पार्टियों के दल बदलें मगर हमारे दिल ना बदलें। हिंदू शुरू होता हाथ से, मुस्लिम शुरू होता माँ से। हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदू का हा वहां से निकाला था, मुस्लिम का माँ यहाँ से निकाला था, और मिलाकर इसको हम बना दिया था ताकि मजबूत हिंदुस्तान बना रहे। आज बदकिस्मती से इस हम को की परिभाषा को सम्मानित होने से रोका जा रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं
کہ ہمارے صدر صاحب نے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا، تفصیل کے ساتھ اب کچھ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے. صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا دستوری حق ہے، یہ ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں ہے، اور ہندو مسلمان کی کوئی لڑائی کرے گا تو مسلم فیصلہ بورڈ آگے بڑھے گا، جمعیت علماء آگے بڑھے گی، مسلم تنظیمیں آگے بڑھیں گی، اور اس طرح کا واتاورن دیش میں اپنی طرف سے ہم نہیں اتپن ہونے دیں گے. مگر اگر یہ واتاورن اتپن ہو رہا ہے، اور اب تو رات کے دن کے اجالے میں بھی، رات کی روشنی میں بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ کھلی ہوئی بے ایمانی کر رہی ہے. آپ کی پارٹی کی حکومت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ایک پارٹی کے پردھان منتری ہیں یا ایک پارٹی کی حکومت ہے. یہ حکومت ہندوستان کی حکومت ہے، اور اس ہندوستان کی حکومت نے شپت گرہن کیا ہے کہ ہم دیش کے دستور کے مطابق ہی اس دیش کو چلائیں گے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ہمارے حق جو ہمارے سنویدھان نے ہمیں دیے ہیں، آج وہ ہمارے حق کچلے جا رہے ہیں، اور آج ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا آج آپ لوگوں کے مادھیم سے ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل بورڈ کا موقف یہ ہے کہ اگر حکومت، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ترمیم مت کیجئے، آپ ترمیم ضرور کیجئے، آپ امینڈمنٹ کیجئے، ہم کو امینڈمنٹ سے پریشانی نہیں ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ اگر کوئی چیئرمین چورمین رہا ہے تو نکالیے اس کو. ہماری پریشانی یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بات دیکھیے کہ ابھی تک جو دستور ہے وقف کا، اس میں یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایک سروے کمشنر ہوتا ہے. سروے کمشنر پورے صوبے کی وقف جائیداد کا سروے کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کو دیتا ہے. مگر اب جو کچھ آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ وقف کا جو سروے کمیشن ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے. اب وہ کلکٹروں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ کلکٹروں سے بھی الگ ہٹ کر اس سے اونچے پد کے کسی ایک افسر کو یہ کام دے دیا جائے گا کہ وہ سروے کرے ہندوؤں نے کتنا قبضہ کیا ہے وقف کی پراپرٹی پر، مسلمانوں نے کتنا قبضہ کیا ہے وقف کی پراپرٹی پر، خود گورنمنٹ نے کتنا قبضہ کیا ہے وقف کی پراپرٹی پر. یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے لیے وقف بورڈ، وقف کونسل ہے. مگر جب آپ اپنی ہی مرضی کا آدمی رکھیں گے، اور جس طرح کا آپ اب ترمیم اور امینڈمنٹ کر رہے ہیں جو ہانیکارک ہے مسلم سماج کے لیے، اگر اسی ترمیم کو ہم تسلیم کر لیں گے تو آپ تو جو چاہیں گے وہ کریں گے. لہذا ہمارا یہ دستوری حق ہے کہ اگر حکومت، اگر پارلیمنٹ رستے پہ نہیں رہتی تو ٹھیک ہے، سنسد آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے دستور اور سنویدھان نے سڑک کو بھی ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ سنسد میں اگر کچھ گڑبڑ کریں گے تو ہم سنسد سے الگ ہٹ کر سڑک پر آپ سے ہندوستان کے سنویدھان کی روشنی میں احتجاج کرتے ہوئے اس وقت تک آپ سے یہ جمہوری لڑائی جاری رکھیں گے. اور ہم صرف وقت کی املاک کو بچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دیش کے اس سنویدھان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں جس سنویدھان کے انترگت ہندوستان کے تمام لوگوں کے حق محفوظ ہیں. اسی لیے یہ آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. باقی یہ ساری باتیں ہمارے پریزیڈنٹ نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اپنے بہرے کان کو کھولے، اندھی آنکھوں کو صاف کرے اور ہمارے حق میں انصاف کرے. اور اگر یہ انصاف نہیں ہوگا تو دیش کے ہت کے لیے، سنویدھان کی حفاظت کے لیے، مسلم اوقاف اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے گا جمہوری انداز میں، قانون کے دائرے میں ہم پورے ملک میں ایک ابھیان چھیڑیں گے اور پورے دیش میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ میں لیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے انصاف کی بنیاد پر آپ ہمارا ساتھ دیجئے. تھینک یو، شکریہ. دیکھیے ابھی اور دو چھوٹی انٹروینشن ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو سوال کے لیے ہم کو شروع کریں گے. میں مولانا فضل الرحیم مجدد صاحب جو بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بات رکھیں. میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اور اسی سے اپنا میسیج دینا چاہتا ہوں. ایکس پرائم منسٹر اس ملک کے اور بڑے باعزت پرائم منسٹر ہیں اٹل بہاری واجپئی جی. وہ جب پرائم منسٹر بنے تو گلف کنٹریز کے اندر وہ گئے اور جہاں جہاں وہ گئے تو اس ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے ان سے ایک سوال کیا کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی کیسے ہیں. بہت زیادہ پریچے نہیں تھے ہمارے پردھان منتری. تو انہوں نے افسران سے پوچھا کہ شیخ ابو الحسن کون ہے؟ تو کہا کہ ہندوستان کی بڑی شخصیت ہیں اور بہت بڑے آتھر ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو جب واجپئی جی ہندوستان بھارت لوٹے
تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پروگرام بنایا کہ ہم شیخ ابو الحسن علی ندوی سے لکھنؤ ندوۃ العلماء میں جا کر ملاقات کریں گے. تو وہ ایکس مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. بہت بڑے آفر تھے, بڑے بڑے بزرگ شخصیت تھے, ہندوستان کے اندر ایک ویژنر شخصیت تھے. تو اٹل بہاری کے واجپئی جو ان سے ملاقات کے لیے گئے 90 کے اندر, تو بات چیت ہوئی. تو مولانا علی میاں نے ایک بات کہی کہ اس وقت ان حالات کے اندر یہ سمجھیے آپ حالات کو کہ ایک کشتی ہے اور اس کشتی میں پانی لینے والے اوپر جاتے ہیں, ڈول ڈال کے پانی نکالتے ہیں, لیکن کچھ اس کشتی میں سرپھرے اور دماغ پھر ایسے ہیں کہ بجائے اوپر سے ڈول ڈال کے پانی نکالنے کے وہ چاہتے کہ اتنا محنت کون کرے, لہذا کشتی میں سوراخ کر کے وہاں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں. تو جب پانی نکلے گا تو پانی ملے گا تو نہیں, بات کی بات ہے, لیکن پوری کشتی ڈوب جائے گی. ہمارا یہ ملک اس وقت نفرت کی آگ میں اتنا جھلس دیا گیا ہے, اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ یہ ملک نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو بھائی چارہ, مسلمان بھائی چارہ, تمام کمیونٹی کے ساتھ میں ایک امن اور سلامتی کے ساتھ میں اس ملک میں رہیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں. یہاں مسلمانوں کے خلاف اتنا تشدد اور اتنی نفرت بڑھا دی گئی ہے کہ قدم قدم پر مسلمانوں کے ساتھ میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ یونیفارم سول کوڈ بھی ہے اور یہ اپنا وقف ترمیم بل بھی ہے. ان کو اس دیش کی ترقی سے یا کسی برائی کو دور کرنے کا مقصد سے نہیں, صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارچر کرنا اور ان کے حق کو چھیننا, یہی اس کے پیچھے ادیش ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں امن اور امان اور انصاف باقی رہے, اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ ملک ترقی کرے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا یہ جملہ سب کا ساتھ سب کا وکاس, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور کچھ کا وکاس ہو رہا ہے. تو یہ نظر اندازی اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں محبت اور رواداری کی روایات قائم رہیں, یہ ملک آگے ترقی کرے. اس کے لیے یہی تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کی آدر کریں, ایک دوسرے کی تہذیب کا, ایک دوسرے کے مذہب کا قدر کریں اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کریں. شکریہ. اور میں جناب ہند کے نائب ابھی جناب ملک محمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس موضوع پر اظہار کریں. اتنا سارا مال ہے. دوستو, بہت تفصیل سے یہاں پر آج کا جو ٹاپک تھا وقف امینڈمنٹ بل 2024 اور UCC, اس پر ہمارے ذمہ داران نے بہت تفصیل سے بات رکھی. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے. یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے. یہ کنفیوژنس اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ غیر مفید ہے, نقصان دہ ہے. اس لیے ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے. اس سلسلے میں جو JPC بنائی گئی اور JPC نے رپورٹ بھی پیش کر دی, لیکن اس رپورٹ پر مجھے اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں. اور دیش بھر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا.
تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ایک قسم کا تماشا ہے اور ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے نہ وہ بل صحیح ہے نہ ہی جے پی سی کی رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں. غیر معتبر رپورٹ ہے. اس لیے اس کو واپس ہونا چاہیے. میں اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی اس حیثیت کو ہم سراہتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پر دستور کی دی ہوئی مراعات کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم گورنمنٹ سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیش کے ہت میں کام کریں. وقت کے اوپر یہ بل لا کر وہ دیش کے خلاف اور دیش کے انسانوں اور اقلیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس سے باز آنا چاہیے. میں اس موقع پر جو غیر مسلم سماج ہے اس سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو بل لایا گیا حکومت کی طرف سے یہ کسی کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم سماج جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو باتیں پیش کی اس کو پڑھے اور غیر مسلم سماج خود حکومت پہ دباؤ بنائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش ہے. یہ کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے. ہم سنجیدہ اور انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں کو اور دیش کے باضمیر ہندو بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو پورا پڑھ کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. تو موجودہ جو دیش کی حکومت ہے ان کا یہ قانون جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ان کے پاس پارلیمنٹ میں پاور ہے. لیکن یہ ظلم ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق ہے اور ہم جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بل کو واپس نہ لیا جائے. میں مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر وہ پوری بیداری اپنے اندر پیدا کریں, پوری یکسوئی پیدا کریں اور جو دستور میں دیے ہوئے حق ہیں, احتجاج کا حق ہے, اپنی بات کو رکھنے کا حق ہے, اپنی بات کو سمجھانے کا حق ہے, اپنی بات کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے, ہم اس حق کا بھرپور استعمال کریں. ہم خاموش بیٹھنا نہیں چاہتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی. تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے, اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے ہیں اور 2005 تک بنتے رہے. اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے, طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے, لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے. اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم عوام کو بھی, مسلم عوام سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں. تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی. دوستوں ساتھیوں, کل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ایمرجنسی ورکنگ کمیٹی میٹنگ ہوئی اور اس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے. ایک فیصلہ یہ لیا گیا کہ اگر یہ تمام گزارشات کے بعد جو ہم پیش کر رہے ہیں, ہم نے جے پی سی میں پریزنٹیشن دیا, ہم نے جو ہے ای میل بھیجے
हमारे लोगों ने मुख्तलिफ देश के प्रांतों में अपनी बात रखी और आज भी हम अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, इंक्लूडिंग बीजेपी। अगर इसके बावजूद भी अगर ये बिल वापस नहीं दिया जाता है और अगर ये बिल खुदा न खास्ता मंजूर हो जाता है तो हमने ये तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूर्ण तरीके से कानूनी रास्ते से जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे, अदालत में जाएंगे और जरूरत महसूस हुई तो हम यानी और भी कई ऐसे इक़दाम हैं जो बोर्ड ने उस पर तय किए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है। आज वक्त पर आफत आई है, कल हिंदू एंडोमेंट पे आफत आ सकती है, परसों सिखों के गुरुद्वारों पर आफत आ सकती है, उसके बाद ईसाई के चर्च भी मैदान में यानी उसमें आ सकते हैं। तो ये मसला मुसलमानों तक जाके नहीं रुकेगा। जो देश में जिस तरह की हुकूमत है और जिस तरह जमीनों पे कब्जा करके कारपोरेट को दिया जा रहा है, तो इससे ये अंदेशा है कि उसके बाद किसी और के भी धार्मिक स्थल बाकी नहीं रहेंगे। तो हम सबसे बात कर रहे हैं, हमारी बात ट्राइबल से हो रही है, हमारी बात आदिवासियों से हो रही है, हमारी बात जो है ओबीसी से हो रही है, हमारी बात सिविल सोसाइटी से हो रही है। सबसे हम बात करके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और लोगों से कहेंगे कि इसकी हम सबको मिलकर मुखालिफत करनी चाहिए। इसी तरह से जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर इससे पहले का जो लॉ कमीशन था उसने बहुत साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि इट इज नॉट नीडेड, इट इज अनडिजायरेबल। इसके बावजूद भी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया और गुजरात की गवर्नमेंट भी इसके निफाज की कोशिश कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इख्तियार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल 44 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा गया है, कंसेंसस के साथ सबसे बात करने वाली, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। सबसे बात करने के बाद सबकी सहमति से लागू करने की बात है, लेकिन एक पूरा समुदाय इसकी मुखालिफत कर रहा है। उसके बावजूद भी हमारी रियासती असेंबलियां उसको मंजूर कर रही हैं, तो ये असंवैधानिक है। इसको हम, जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा, चैलेंज कर रहे हैं और लोग चैलेंज कर चुके हैं और मुस्लिम मसला बोर्ड भी इसको चैलेंज कर रहा है। और उसी के साथ साथ हम जो है ये कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ने, एक बात हम साफ तौर पे कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया गया है वो सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि यहाँ के जितने धार्मिक ग्रुप हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सबके खिलाफ है, जिसमें वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया गया है, यानी लिविंग रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया गया है। तो इस बुनियाद पर हम ये यानी इसको हम चैलेंज करेंगे और हमें यकीन है कि और देश के दूसरे समुदाय भी इसको चैलेंज करेंगे। तो बहरहाल मैं अब समझता हूँ कि आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो हमारे सदर साहब और नायब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, मई साहब यहाँ मौजूद हैं, आपके सवाल जो होंगे उसका जवाब दिया है। ये मेरा सवाल ये है, एक आदमी रखिए जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो कास्ट सेंसस आया है, जो मुतालबा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कास्ट सेंसस का मुतालबा बढ़ता जा रहा है, तो ये जो कम्युनल फोर्सेस है उनका हमेशा एक टैक्टिस रही है कि उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई इमोशनल इश्यूज लाते हैं। जैसा मंडल कमीशन के हवाले से हुआ था कि उसको ये करने के लिए कमंडल निकाला गया। मलिक मसूद साहब, वजह से जो तबाह इशू मतलब देखिए ये कास्ट सेंसस के इशू में हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया। ये तो सियासी पार्टियों के जी सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ शोबेबाजियां होती हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमारा इशू इस वक्त में वक्फ और यूसीसी है। इस पर अगर आपके कोई सवाल होगा नहीं, ना राज्यसभा में पास होना चाहिए ना लोकसभा में पास होना चाहिए। मेरा सवाल ये है आसिफ साहब कि अगर पार्लियामेंट में पास हो जाए तो कब तक आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? अगर हमें अभियान चलाना है, अगर हमें सड़कों पर उतरना है तो हम उससे पहले क्यों पास हो जाए तो फिर आप कैसे वापस? देखिए ये मैंने बताया कल के हमारी मीटिंग में ये बात तय हुई है कि जब तक के बिल पार्लियामेंट में मौजूद है उस वक्त तक हम मुल्क में इस बिल के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। इसकी वजह ये है कि हमारा मीडिया भी, जो खास तौर से बीजेपी की हिमायत करता है, और बहुत सारे लोग भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो अवेयरनेस नहीं है उनके पास में।
تو ہم اویئرنیس کی کمپین چلائیں گے اور ایک لارجر گروپ کو یعنی ہم دیش واسیوں کی بہت بڑی تعداد کو ہم اس کی مخالفت میں جب بلڈ چل جائے گا تو کیسے اس سے اپنا ابھیان چلا رہا ہے. اس کی جو بیداری کی تحریک چلائی ہے اس کی بنیاد پر 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے JPC کو ای میل بھیجے. پورے ملک میں جو JPC کی میٹنگیں ہوئی اس میں مسلمانوں کی طرف سے اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے سبوں کی طرف سے اس کی سخت مخالفت کی. ہر جگہ ان سے بات کی گئی. خود ووٹ کے وقت میں JPC سے جا کر ملاقات کی اور بہت تفصیلی ہم لوگوں نے ڈاکومنٹ ان کو پیش کیا جو تقریباً 200 صفحات سے زیادہ کا ہے. اور JPC